الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صاحب صدر محترم جناب عظیم المرتبت مولانا محمد جاوید سیال کوٹی حافظہ اللہ، میرے فاضل بھائی محترم جناب محمد افضل شیخ حافظہ اللہ، ہمارے برخوردار عزیز محترم جناب زین العابدین، اور جو ہر جگہ صحیح نعتوں سے، شرک سے پاک نعتوں سے آپ کی مجلسوں کو اپنی خوبصورت آواز سے رونق بخشتے ہیں، محترم حافظ عصمت اللہ صاحب حافظہ اللہ، اور میرے اس علاقے کے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین بہت جلد آپ کی ہماری ملاقات کرا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ تقریباً اگست سے لے کر اب تک اور آگے دسمبر تک ہر مہینے آنا جانا لگا رہا ہے اور آگے بھی لگا رہے گا۔ اس کا باعث اصل
محترم بھائی فیصل افضل شیخ صاحب ہیں، یہ ان کی محبت ہے، اس بوڑھے کو یاد کر لیتے ہیں اور ہم بھی ان کی محبت میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کی یہ باہمی محبتیں، یہ قربتیں، یہ الفتیں سدا قائم اور برقرار رکھے۔ اللہ نے دنیا میں اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلایا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف قوموں میں مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے۔ آسمان سے اللہ نے ان مختلف انبیاء پر مختلف کتب بھی اتاری۔ لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنے اس آخری رسول کی بعثت کو، وجود کو ایک احسان عظیم قرار دیا، جو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ سچی بات ہے، آج ہمارا شمار بھی مشرکین میں ہوتا ہے۔ ہم قبر پرست ہوتے، بت پرست ہوتے، شجر پرست ہوتے، لیکن اللہ نے اس جماعت پر کئی احسانات کیے۔ ایک احسان تو یہ جس میں پوری امت داخل ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں بنایا، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، ہر مسلک والا اس میں داخل ہے۔ لیکن دوسرا بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امت تو ساری ہے، لیکن سارے لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ان کے دل و دماغ سے وہ شرک نہیں نکلتا۔ رسول اللہ کا نام اور محبت اور عقیدت کا دم بھرنے کے باوجود ان کے دل و دماغ سے غیر نبی کی محبت اور عقیدت نہیں نکلتی۔ کوئی کسی کے فتووں کو اپنا دین سمجھ بیٹھا، کوئی کسی کے قول کو اپنا دین سمجھ بیٹھا، کوئی کسی امام کو اپنا دین کا امام سمجھ بیٹھا۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اہل حدیثوں پر کہ ہماری نظر میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے، کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن توحید کی نعمت سے بالکل خالی، اتباع سنت کی نعمت سے بالکل محروم ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بدعت، اور اسی کو اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے، کائنات کے خالق اور مالک نے آپ لوگوں پر اتنا بڑا احسان فرما دیا، مومنین پر،
اتنا عظیم احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ رب العالمین نے اپنا آخری تاجدار آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر لانے کے لیے، شرک و کفر سے نکال کر توحید و سنت کے راستے پر لانے کے لیے اپنا آخری تاجدار آپ کے لیے روانہ کیا۔ پھر اس نے دعوت کا آغاز کیا، پتھر خود کھائے، لوگوں کو دعائیں دیں۔ آج وہ ظرف تو کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، جسم لہولہان ہوتا ہے، جسم زخمی ہوتا ہے، خون رستا ہے، آپ کی نالین مبارک خون سے بھر جاتی ہے، خون خشک ہو کے جوتا پاؤں کو چپک جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جب حضرت زید نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، ان بدبختوں نے آپ کو بڑی اذیت دی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی درخواست پر اس ایک باغیچے میں ٹیکا لگائے ہوئے سستانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت زید بھی خوش ہو گئے، شاید میری درخواست مان لی گئی ہے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا کر للچائی نظروں سے رب العالمین کی طرف دیکھا، نظریں آسمانوں کی طرف اٹھائیں اور عرض کی الہ العالمین، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے الہ العالمین، میری قوم مجھ پہ پتھر اس لیے برساتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ دوزخ کی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن الہ العالمین، مجھے امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں سے اہل ایمان ضرور اٹھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ فرشتے نے آ کر یہ بھی کہا، اگر آپ چاہیں میں طائف کے دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں، اس پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے پیس دوں جیسے گیہوں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پھر بھی فرمایا، الہ العالمین، جب تو ان کو پیسنے پر قادر ہے تو ان کو ہدایت دینے پر بھی تو قادر ہے، بجائے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ان کے دلوں میں انقلاب برپا کر دے، میری محبت پیدا کر دے، اسلام کی محبت پیدا کر دے، توحید کی محبت پیدا کر دے، شرک کی نفرت پیدا کر دے۔ اور اے دنیا والو، سیال کوٹ والو، آج جا کر کے دیکھو، وہی طائف ہے جو نبی کو پتھر مارا کرتا تھا، آج وہ طائف اسلام کی دولت سے مالا مال ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے آخری تاجدار ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پھر دوسری بات، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، غیر نہیں، انہی نفسوں میں سے بھیجا۔ ایک انسان جو ہم میں سے ہو، وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری ضرورتوں سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں، یہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں، موت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں۔ جب ایک شخص آپ کے نفسوں میں سے ہوگا، وہ ان ساری ضروریات کو سمجھے گا،
جو آپ کو لاحق ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ رسول بھی بھیج سکتا تھا۔ فرشتہ رسول اگر دنیا میں آتا، نہ پانی پیتا، نہ کھانے کھاتا، نہ شادیاں کرتا، آپ کہتے بھئی ہمیں پیاس لگی ہے، وہ کہتا میری سنت پہ عمل کرو، میں تمہارا رسول ہوں۔ جب میں پانی نہیں پیتا تم کیوں پیتے ہو؟ جب میں روٹی نہیں کھاتا تم کیوں کھاتے ہو؟ جب میں شادیاں نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جنت جو آپ کے لیے بنائی ہے نا، یقین مانیے ساری نعمتیں، فرشتوں کو کیا پتا آم کھٹا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو کیا پتا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بنائی۔ بس آپ اس دنیا میں رہ کر خود کو اس کا حقدار بنا لیں۔ بس یہ جلسے، یہ درس، یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ جہاد، یہ تعلیم، یہ تدریس، سب اسی لیے ہے کہ جنت کے پھلوں کے ہم حقدار بن جائیں۔ اور اگر یہ کوشش آپ نے کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ قرآن کا نسخہ اللہ سے لیا اور ہمیں دیا اور دے کر چل دیے، بھئی اب لاہور والو، کراچی والو، ملتان والو، سیال کوٹ والو، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے کھولو، پڑھو، سمجھو۔ جس طرح بعض جن کو اللہ نے سنت کی اتباع کی توفیق نہیں دی، وہ یہی کہتے ہیں نبی کی ذمہ داری ہے قرآن لا کر دے جانا۔ جیسے ڈاکیا آتا ہے، خط دروازہ کھٹکاتا ہے، لیٹر آپ کو دے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خط کو کھولے بھی، پڑھے بھی، پڑھ کر پھر آپ کو سمجھا کے بھی جائے۔ لیکن اللہ نے کہا ڈاکیے میں اور میرے پیغمبر میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہوگی خط پڑھنے کی بھی اور سمجھا کے جانے کی بھی، لیکن اس رسول کی ذمہ داری ہم نے یہ رکھی ہے، آپ کے فرائض منصبی میں یہ چیز شامل کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن مجید کی تلاوت بھی ان پر کرتا ہے، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کر قرآنی دلائل اور شواہد کی روشنی میں ان کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے، ان کے دلوں کو کفر اور شرک سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا ہے اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کو بھی سکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دنیا والو خبردار، اللہ رب العالمین نے مجھ پر قرآن مجید بھی اتارا، اس کی مثل ایک اور چیز بھی اتاری، وہ یہی چیز ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن بھی اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن میں اجمالاً بیان ہوئیں، اللہ کے حبیب نے اسے تفصیلاً بیان کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو، اپنے چہرے دھو، اور پھر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت اپنے بازو بھی دھوو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر سروں کا مسح بھی کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر پاؤں بھی دھوو۔ آخر میں صرف 4 باتیں ہیں قرآن کے وضو میں، اور پہلی بات چہرہ دھونا۔ اب حکمت کیا ہے؟ یہ جو اللہ کہتا ہے نا ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور اس کے ساتھ اور چیز بھی دی ہے، وہ حکمت کیا ہے؟ اب آپ کے سیال کوٹ میں کوئی مکینک ہو جو ڈیزل گاڑیوں کا کام کرتا ہو،
وہ گاڑیوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، کوئی نٹ کھولنا، کوئی کسنا، کوئی آئل چینج کرنا، یہ کرنا، وہ سارے ہاتھ، سب کپڑے، ہر چیز کالی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ آئے مسجد میں اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے اور وہ بولے میں تو قرآن والا وضو کروں گا، قرآن والا وضو کروں گا، اب وہ جب ہاتھ دھوئے گا، وہ تو ہاتھ اللہ کے رسول نے بتایا، اب وہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے گا۔ قرآن کا وضو چہرے سے شروع ہوتا ہے، اب وہ پانی ہاتھ میں لے گا، چہرے پہ چلو مارے گا، چونکہ پکا اہل قرآن ہے، حدیث کو اس نے ماننا نہیں ہے۔ اب وہ منہ کو مسلے گا، وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ گھر جائے گا، اس کے اپنے سگے بچے بھی چیخ کے اماں سے چپک جائیں گے کہ یہ کیا بلا گھر میں آ گئی۔ اللہ کے رسول کی حکمت یہ ہے کہ ٹھیک ہے دھونا چہرے کا مقصود ہے، لیکن جن ہاتھوں سے منہ دھو رہے ہو پہلے ان ہاتھوں کو تو دھو لو، پہلے وہ تو صاف کرو۔ پھر پشاور کے لوگ نسوار منہ میں بھرے کھڑے ہیں، کراچی والے پان بھرے کھڑے ہیں، پنجاب والے بھی کچھ کرتے ہی ہوں گے، تو پھر شریعت نے حکمت بتائی اس منہ کو بھی صاف کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کر کے کھڑے ہو تو ادھر بھی پیک بہ رہی ہے، ادھر بھی پیک بہ رہی ہے، منہ سے گندی بو آ رہی ہے، مسواک کر لو، منہ کو صاف کر لو، ناک جھاڑ لو۔ پھر چوتھے نمبر پر قرآن کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث جو وضو بتا رہی ہے چوتھے نمبر پر چہرے کا نمبر آتا ہے۔ اگر حدیث کو چھوڑو گے نا، یقین مانیے منہ کالے ہو جائیں گے، اور حدیث منہ کالا کرنے سے بچاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ کئی موقعوں پر صحابہ کرام سے آپ کہتے کہ جس طرح میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ وصف آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر دشمن میری طرف بری نیت برے ارادے سے آئے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک مہینے کی مسافت پر اتنا دور کہ ابھی ایک مہینے تک وہ چلے تو مجھ تک پہنچے، اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا رعب ڈال دیتا ہے، اللہ میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ نعمت کسی کو عطا نہیں کی کہ پوری کی پوری زمین ان پیغمبروں کے لیے مسجد ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے رب العالمین نے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا۔ آج تمہیں کہیں بھی کھڑے ہو کر یہ عذر تم پیش نہیں کر سکتے کہ مسجد نہیں تھی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، یا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، چونکہ وہاں مسجد نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تم جنگلوں میں ہو، تم پہاڑوں میں ہو، تم بیابانوں میں ہو، تم ریگستانوں میں ہو، یا پکی زمینوں میں ہو، یا باغوں میں ہو، یا گھروں میں ہو، اگر کہیں بھی تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہاری مسجد موجود نہیں، یا کسی تکلیف اور عذر کی وجہ سے تم مسجد تک نہیں جا سکتے،
تو نماز کو ترک کرنے کے لیے یہ عذر کافی نہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہر جگہ اللہ نے تیرے لیے مسجد بنا دی۔ اسی لیے آپ کے سیالکوٹ کے شاعر علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی غالباً اسی حدیث کی روشنی میں، چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، یہ سارا جہاں ہمارا۔ یہ جو زمین کا تصور اللہ کے رسول نے دیا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ مسجد کن لوگوں کی ہوا کرتی ہے؟ سکھوں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کو، عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی؟ مسجد کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ کون بناتے ہیں مسجد؟ مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تصور دیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا خطہ جس کا نام زمین ہے، مسلمانوں یہ تمہارا ہے، باقی سارے ذمی ہیں، وہ ذمی بن کر یہاں رہیں، حاکمیت کا اختیار تمہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی قدر جانی نہیں، اپنی قدر ہم نے پہچانی ہی نہیں، ہم نے بجائے حاکم بننے کے ہم محکوم ہونے پر راضی ہو گئے، ہر کوئی ہم پر سوار ہو گیا، ہم ڈرتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور دشمن غالب آتا چلا گیا اور چڑھتا چلا گیا۔ سابقہ انبیاء میں یہ جو جنگیں ہوتی تھیں، دشمن مال چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے یہ جو مال غنیمت ہے مجھ پر حلال کر دیا ہے، دشمن جو مال چھوڑ کے بھاگے گا وہ غنیمت ہے اور مجاہدین کے لیے حلال ہے، بیت المال میں جمع ہوگا اور اسٹیٹ کا سربراہ، مسلمانوں کا امیر، وہ اسے تقسیم کرے گا مجاہدین کے مابین۔ یہ ہمارے لیے فرمایا حلال بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بے شمار خوبیوں سے، لوگ تو کہتے ہیں نا یہ نبی کی شان کو یہ وہابی لوگ مانتے ہی نہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ آپ بتائیے کہ کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے وہ مانتے ہیں مسلمان ویسا نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ نعوذ باللہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مسلمان کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ تو ایک یکتا ہے، واحد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا نہ اوپر کوئی ماں باپ ہیں اور نہ نیچے کوئی اولاد پوتے نواسے، کچھ اس کا خاندان ہی نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں، نبی کریم کی شان وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ نے بیان کی یا رسول نے خود بیان کی، قرآن نے بیان کی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا شان ہے؟ ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ جب تک وہ جھوٹ نہیں ملائیں گے، ہمیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ جھوٹ سننے کے مواقع ملتے ہیں، ہم رد بھی کریں تو آگے ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی تیار نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، عام امت کے جو عام لوگ ہیں، بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک بیٹھ کے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی تھے، سب سے بڑے صوفی تھے، حالانکہ یہ صوفیت کفر ہے، نرا کفر، اس کے اتنے گندے عقیدے۔ بھلا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، آپ کے اندر بھی اللہ ہے، میرے اندر بھی، بچے کے اندر بھی، بیوی کے اندر بھی، میاں کے اندر بھی،
تھانے دار کے اندر بھی، چور کے اندر بھی، نعوذ باللہ من ذالک، ایک اللہ نعوذ باللہ وہ پیٹ رہا ہے، ایک پیٹ رہا ہے۔ عقیدے ہیں لوگوں کے، اس قدر گمراہی، بعض اتنا بزرگی کریں گے، اتنا ذکر کریں گے کہ جی وہ ذکر کر کر کے فنا فی اللہ ہو گیا، اللہ کی ذات میں ہی فنا ہو گیا، اب وہ خود کچھ نہیں رہا، وہ نعوذ باللہ اللہ ہی بن گیا، دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں دیکھے گا وہ خود ہی نظر آئے گا۔ اسی لیے منصور نے کہا تھا انا الحق، میں ہی خدا ہوں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ چاہے کہ تم نبی کو صوفی بولو۔ جب میں نے گرفت کی تو پھر وہ اس کو اینکر بھی اس کو گول کر گیا کہ نہیں انہوں نے نبی کو نہیں کہا، نبی کو نہیں کہا۔ جب یہ خوبی کی بات ہے، صفت کی بات ہے، پھر نبی کو بھی کہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھائیں اور ہوگا دنیا کا بہت بڑا بزرگ۔ میں نے کتاب کا ریفرنس دیا کہ اس نے کہا چشتی سے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا مرید ہونا چاہتا ہے تو پھر پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ پڑھ تو مرید بنے گا۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خرافات کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اپنے وجود سے، اپنی دعوت سے، اپنے بیان سے، اپنے خطاب سے۔ آپ کی زندگی کا مشن یہی رہا۔ اب آپ دیکھیں 23 سال ہیں اسلام کے جو نزول کے، 23 سال، اس میں سے 13 سال جو بالکل ابتدائی 13 سال ہے، آپ نے پورے 13 سال سوائے لوگوں کا عقیدہ بنانے کے، شرک کے رد میں، توحید کے اس بات میں، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یہ 3 باتیں ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ نے 13 سال صرف کیے۔ جب زمین بن گئی پھر پورے کا پورا اسلام اللہ نے 10 سالوں میں اتار دیا، پورا اسلام 10 سالوں میں اتار دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو عقیدے کی بیس ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نہیں مکان بنواتے، بڑے مکان بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، تو جب آپ پہلے سے ایک منصوبہ بناتے ہیں، میں نے 4 منزلیں بنانی، میں نے 5 منزلیں بنانی ہے، میں نے 10 منزلیں بنانی، اور کوئی بولتا ہے میں نے تو منزل بنانی نہیں، میں نے بس گراؤنڈ پہ اپنا ایک کمرہ بنانا۔ جو گراؤنڈ پہ کمرہ بنا رہا ہے وہ بیس میں وہ سریا نہیں ڈالے گا جو 10 منزلہ بلڈنگ بنانے کے لیے بیس میں سریا ڈالا جاتا ہے، وہ نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول کو تو اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کا یہ دین قیامت تک رہے گا اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو آخری تاج تھا رسالت اور نبوت کا، وہ آپ کے سر پہ سجایا۔ کسی پیغمبر کو یہ رتبہ نہیں ملا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو جب انبیاء کی روحوں کا رب العالمین نے اجتماع بلایا، ان انبیاء کی روحوں میں رب العالمین نے خطاب فرمایا اور لوگوں سے کہا، تمام انبیاء سے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں علم و حکمت بھی عطا کروں گا، کتاب اور صحیفے بھی عطا کروں گا، تم دنیا میں میرے نمائندے بن کر کام کرو گے، میں تمہیں وحی نازل کروں گا تم پر، تم اس کو اپنی امت تک پہنچاؤ گے، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار تمہارے مابین آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی تم ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔
پھر رب العالمین نے یہ قرارداد رکھنے کے بعد انبیاء سے قرارداد منظور کروائی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ انبیاء سے پوچھا میرا یہ عہد و پیمان تم نے مان لیا کہ نہیں؟ سب نے یک زباں ہو کر کے بولا اقررنا، ہمیں یہ منظور ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ آج دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی کے آنے کے بعد کسی سچے پیغمبر کا سکہ بھی نہیں چل سکتا، یہ آخری تاجدار ہے۔ تمام انبیاء نے اس بات کو مانا، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اسی بات کو رب العالمین کے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اے کائنات والو اگر تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، فاتبعتموہ، تم اس کی پیروی شروع کر دو، اس کا اسوہ اپنا لو، اس کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد جب اللہ کے سچے پیغمبر، صاحب تورات پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی آمنہ کے لال کے آنے کے بعد گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ کبھی علیحدگی میں، کبھی خلوت میں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان گزارشات پہ غور کیجئے گا۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم کو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بات کہی جب وہ تورات کا صفحہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے عمر، آج تو تورات کا ورق لے کر آیا ہے میرے پاس، بے شک تو تصدیق کے لیے آیا، تصدیق کروانا چاہتا ہے، سن، تو تورات کا ایک ورق لے کر آیا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ تورات والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتا اور وہ جنت میں جانا چاہتا، میرے آنے کے بعد ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ میرے بھائیوں، جو عقیدہ، جو منہج آج اہل حدیث کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں، اور دنیا میں کوئی شخص، کوئی مسلک ایسا نہیں کہ اس کو بولو کہ تو قسم کھا کر کے کہے تیرا مسلک سچا ہے، وہ قسم نہیں کھا سکتا۔ ان کی اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، ہمارا مذہب ہے تو صحیح لیکن غلط ہونے کا بھی امکان ہے صحیح لیکن غلط ہونے کا بھی امکان ہے۔ ومذہب المخالف، اور جو فریق مخالف کا مسلک ہے وہ ہے تو غلط لیکن یحتمل الصواب، لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شک میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک اہل حدیث مسلک ایسا ہے، اگر کسی اہل حدیث عالم کو قسم دلا کر کے پوچھو کہ اہل حدیث منہج کے سوا، یہ اہل حدیث منہج قسم کھا کہ یہی سچ ہے، تو ہمیں قسم کھانے میں کوئی دریغ نہیں، اس لیے کہ یہی سچ، یہی حق، اور اس لیے کہ یہ بصیرت اللہ رب العالمین نے
قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دی۔ کلمے میں اقرار انہی دو چیزوں کا تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرا نہ کوئی شخص ہے، نہ تیسری کوئی شخصیت ہے، نہ تیسرا کوئی عہد و پیمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ اب اللہ کی بندگی کرو گے کیسے؟ اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ بندگی کرنی کیسی ہے، رسول اللہ کو دیکھتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ۔ کلمے میں دو ہی باتیں سکھائی گئی۔ میں آخری بات آپ سے گزارش کروں گا، اللہ رب العالمین نے شفاعت کبریٰ کا آپ کو حق دیا جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا، حتیٰ کہ حدیث میں صراحت ہے کہ دنیا ماری ماری پھرے گی، کبھی اس پیغمبر کے پاس، اس پیغمبر کے پاس، اس پیغمبر کے پاس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے کہ ہم میں کسی میں جرت نہیں۔ یہ شفاعت کا حق جس ہستی کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، لوگ تو آج دندناتے پھر رہے ہیں، میں تو فلان لڑی کا بیعت یافتہ ہوں، فلاں سلسلے کا بیعت یافتہ ہوں، میں تو جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میرا پیر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، میں جب سامنے جاؤں گا وہ پیر کہے گا اللہ یہ تو میرا مرید ہے، اللہ کہے گا چلو جانے دو، جانے دو۔ بدبخت، جب تو آئے گا پھر پتہ چلے گا کون کہتا ہے جانے دو۔ جہاں نبی تھر تھر کانپ رہے ہوں وہاں تو اللہ کو کہے گا میرا مرید، اب تو پہلے اپنی خیر بنا، جائے کہ تو مریدوں کو بخشوائے، اپنی خیر بنا پہلے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں اللہ کی مخلوق کو مارا مارا پھرتا دیکھوں گا مجھے ترس بھی آئے گا، اور یہ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال رہا ہے اور اس کو جنت، نہیں، اس کی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، وہ حساب نہیں لے رہا۔ اللہ ناراض ہے اور حساب نہیں لے رہا، اور یہ کسی پیغمبر میں جرت نہیں ہو رہی کہ اللہ سے کہے کہ ان بندوں کا حساب لے۔ کون ہے جو اللہ سے کہ حساب لے؟ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کسی میں جرت ہے؟ کون ہے جو اللہ سے آگے جا کے سفارش کرے سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے، وہ اجازت دے جس کو۔ آپ کے پاس دنیا ماری ماری آئے گی، آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میں سینہ تان کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا اللہ حساب و کتاب شروع کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے حضور میں اپنے سر کو سجدے میں ڈالوں گا۔ یہ رب کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کے سامنے اپنے تذلل کو ظاہر کیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، وہ دعائیں اس وقت اللہ میری زبان پر جاری کرے گا جو دعائیں آج دنیا میں مجھے نہیں سکھلائی گئیں، اللہ میرے دل میں ڈالے گا، زبان پہ جاری کرے گا۔ میں سجدے میں سر ڈال کے رب العالمین کے رحمت والے سمندر میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے۔ آپ کی دعاؤں نے ہماری رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دی، سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے نوازا جائے گا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں
آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول مانگیں گے، امت کی خیر اور بھلائی مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ارے اس پیغمبر کا در چھوڑ کر دائیں بائیں مت جائیے، دائیں بائیں مت جائیے۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا، بھی ہے سردار امیران دا، رہبر کل فقیران دا، کر اس دی تابعداری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔